بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورہ یاسین۔ یہ سورت بڑی فضیلت والی سورت ہے۔ یہ قرآن شریف کا دل ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین، کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، قرآن شریف کا دل سورہ یاسین ہے۔ اسی طریقے سے اس سورت کے اور بھی فضائل ہیں۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین کو پڑھے، سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اس کو 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شروع دین کے شروع حصے میں سورہ یاسین کی تلاوت کر لے تو اس کی دین بھر کی ضرورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کر دیں گے۔ اسی طریقے سے اس کی فضیلت حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کو زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے پڑھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے پڑھا اور فرشتوں نے سنا تو فرشتوں نے ایک بات کہی، وہ یہ کہی کہ خوشخبری ہے، خوشی ہے اس امت کے لیے جس پر یہ صورتیں نازل ہوگی، اور بابرکت ہے وہ سینے جو اس صورت کو محفوظ کریں گے، یعنی اس صورت کو یاد کریں گے۔ اور ایک بات یہ بھی فرمائی کہ بابرکت ہے وہ زبانیں جو اس کی تلاوت کرے گی۔ تو اس سے سورہ یاسین کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اور یہ جو اخیر میں نے حدیث سنائی، اس سے تو سورہ یاسین کو یاد کرنے کی بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ بابرکت ہوں گے، بابرکت ہے وہ سینے جو سینے اس صورت کو محفوظ کریں گے۔ اس لیے کوشش تو یہ کریں ہم کہ سورہ یاسین کو منہ پر اور زبانی یاد کر لیں، یا کم سے کم اندر دیکھ کر پڑھنے کا اہتمام کریں۔ 10 منٹ 15 منٹ لگتی ہے جو حافظ نہیں ہے، ورنہ جو حافظ ہیں وہ تو 5-6 منٹ میں بھی سورہ یاسین پڑھ لیں گے۔ تو بہت مختصر اور آسان سا عمل ہے، لیکن اس کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک تو جو میں نے بتلایا کہ دین بھر کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کر لیتے ہیں جو صبح میں سورہ یاسین پڑھے۔ اسی طریقے سے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو 5-10 منٹ کا عمل ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں، اس لیے دوستو اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بتا دوں، ہمارے ہاں بہت سے ساتھی تو قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، صورتیں بھی ہے، سورہ یاسین، سورہ تبارک وغیرہ بھی نہیں پڑھتے۔ جن گھروں میں کچھ اہتمام ہوتا ہے تو وہ کچھ صورتیں پڑھ لیتے ہیں، گھروں میں وہ 26 صورتیں اور پنسورہ کے نام سے جو کتابیں ہوتی ہے، اس میں کچھ فضائل والے منتخب صورتیں ہوتی ہے اور کچھ آیتیں ہوتی ہے، تو مستورہ صبح میں کچھ پڑھ لیتی ہے، شام کو کچھ پڑھ لیتی ہے، لیکن مستقل قرآن کی تلاوت کہ پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تو اس طرح مستقل قرآن کی تلاوت کا اہتمام نہیں ہوتا ہے بہت سے گھروں میں۔ اس لیے دوستو قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے نام ایک خط اور ایک لیٹر ہے۔ اگر ہمیں اللہ سے واقعی محبت ہے تو اس کی نشانی یہ ہوگی کہ ہم اللہ کا جو لیٹر ہم تک پہنچا ہے ہم اس کی خوب تلاوت کریں گے۔ جیسے کسی کو کسی سے تعلق ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، تو اس کے میسیج کو، اسی طریقے سے اس کے خط اور لیٹر کو آدمی کتنا شوق سے پڑھتا ہے۔ تو اللہ سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ ہم کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں۔ اسی طریقے سے سال میں 2 مرتبہ قرآن شریف کو پورا کرنا یہ قرآن شریف کا حق ہے۔ نہیں پورا کیا تو پوچھ ہوگی ہماری۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ جو پڑھنا نہیں جانتے ہیں وہ وقت نکالے اور قرآن پڑھنا سیکھیں۔ ہمارے پاس کتنا وقت ہے؟ ہمارا جو فضولیات میں جو ہمارا وقت جاتا ہے، ایسے کاموں میں جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، اس کا بھی اگر ہم اس کا پورا وقت نہیں، اگر 20-30% وقت بھی اگر ہم نکالیں تو ہم آسانی سے قرآن شریف سیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے وقت نکالیں، قرآن کریم سیکھنے کی فکر کریں۔ قرآن صحیح ہوگا، نماز صحیح ہوگی، اور نماز قبول اسی وقت ہوگی، نماز کے فائدے اسی وقت ظاہر ہوں گے جب نماز صحیح ہو۔ اس لیے قرآن کریم اگر پڑھنا نہیں جانتے تو سیکھیں، جانتے ہیں تو اس کی تلاوت کا خوب اہتمام کریں۔ حافظ ہے تو حافظ ہونے کے بعد تو اور قرآن کی تلاوت کی کثرت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔